اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ آج ہم لوگ ایک ٹاپک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، جو ہے کتاب زندگی۔ کتاب زندگی کے اوراق پلٹتے جا رہے ہیں، ہر روز آنے والی صبح ایک نیا ورق الٹ دیتی ہے۔ یہ الٹے ہوئے ورق برابر بڑھ رہے ہیں اور باقی ماندہ ورق برابر کم ہو رہے ہیں، اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم سب اپنی زندگی کا آخری ورق پلٹ رہے ہوں گے، اور جو ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی اور ہماری یہ تصنیف محفوظ کر لی جائے گی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو کتاب لکھوائی تھی اس پہ ہم کیا کیا لکھ کر جا رہے ہیں؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کتاب میں ہم نے کیا درج کروا دیا، روزانہ کیا کچھ لکھتے رہے۔ ہمیں شعور ہو یا نہ ہو، ہر چیز اس کتاب میں لکھی جاتی ہے۔ اس کی ترتیب و تکمیل میں ہم اپنی ساری قوتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ ہم نے اپنی قوتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں یا غلط جگہ پہ۔ کیا ہم نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کتاب و سنت کا حوالے دیے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ قرآن سے رہنمائی لی جائے، نبی پاک کی سنت پہ عمل کیا جائے، کیا ہم نے وہ سب کچھ کیا؟ یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ کسی دوسرے کو ہرگز کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک شوشہ بھی اس میں بڑھا دے یا کم کر دے۔ ہم تنہا اس کتاب کے مصنف ہیں، اور ہم سب اپنی ہی کاوشوں اور کوششوں سے اسے ترتیب دے رہے ہیں۔ اب کل یہی کتاب جب ہمارے رب کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ ہم سے کیا نہیں پوچھے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ پڑھ آج اپنی کتاب اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو پھر سوچئے ان خوش نصیبوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا جن کا دفتر عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان مجرموں پر کیا بیتے گی جن کی کتاب زندگی ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ ہم نے اپنی نارمل لائف میں کبھی بھی اس بات کو اتنی گہرائی سوچ سے نہیں لیا۔ ہم دنیا کے ہر اس کام کے لیے بہت سوچ بچار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کا ایڈمیشن کہاں کرانا ہے، کون سی یونیورسٹی میں اس کا سٹینڈرڈ ہائی رہے گا، کس نوکری میں وہ بہت زیادہ پیسہ کمائے گا، کس ڈگری سے اس کو فائدہ ملے گا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا بچہ آخرت میں کیا کرے گا؟ ہم اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کی بعد کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو ہمارے بچوں کا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ وہ دن کیسا ہوگا جب ہم سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ ہمارا کوئی راز ایسا نہیں ہوگا جو چھپا ہوگا، سب کچھ اللہ رب العزت کے سامنے ہوگا۔ بلکہ مایوسی کی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے سامنے ہوگا۔ حشر میں سب لوگ موجود ہوں گے جن کے ساتھ ہم نے ریاکاری کی ہوگی، جن کی ہم نے دل آزاری کی ہوگی، جن کے ہم نے مال کھائے ہوں گے، اور جن کے ساتھ ہم نے بددیانتی کی ہوگی، وہ سب لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ تو کیا ہم روز محشر ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ یہ سوچ کر ہی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کس کس کو جواب دیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمیں اس حشر میں دوسروں کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کا ضرور احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اتنی زندگی میں کیا کھویا، کیا کمایا اور کیا پایا۔ اگر ہم روز رات کو سونے سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ ہم نے آج سارے دن میں کتنے نیکیوں کے کام کیے، کتنے لوگوں کو خوش کیا، کتنے لوگوں کی مدد کی، کتنے لوگوں کو مشکل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور کتنے لوگوں کی دل آزاری کی، تو ہمیں اس رات اپنے لکھی جانے والی کتاب کا جو ورق ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا کہ وہ ہمارے دائیں ہاتھ والا ہے یا بائیں ہاتھ والا ہے۔ کوشش کریں ہر روز سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سوئیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگ کر سوئیں، جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے ان کے لیے دعائے خیر کر کے ان سے معافی طلب کریں، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو دل سے معاف کر کے اللہ کی خاطر ان کو معافی دے دیں۔ تو یقیناً آپ کو سوتے ہوئے ڈپریشن کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، بلکہ آپ بہت پرسکون ہو کر سو جائیں گے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا، تو یقیناً اللہ ان کے دل میں ڈالے گا اور وہ مجھے معاف کر دیں گے، اور ایک دن میرے لیے اللہ پاک بہت بہترین فیصلہ فرمائے گا۔
آمین یا رب العالمین، اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیں تو پھر کسی اور کے ٹھیک کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں بچے گا۔ آج وہ وقت ہے کہ ہر انسان دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب وہ ایک انگلی سامنے والے کی طرف اٹھاتا ہے تو باقی تین اس کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی دوسرے سے اپنے آپ کو 3 گنا زیادہ سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو پلیز ضرور غور کیجیے گا، اور میری اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی خوشیوں سے مالا مال کرے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔